ایک قادیانی جس کا نام مبارک ثانی تھا، اس نے قرآن کریم کے تحریف شدہ ترجمہ اور تفسیر کو لوگوں میں تقسیم کیا، پھیلایا اور اس کو ٹائٹل قرآن کا دیا۔ یہ جو میں نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر وہ ویسے ہی کوئی کتاب تقسیم کرتا وہ ایک الگ میٹر تھا، اس کو عنوان قرآن کے ترجمے اور قرآن کی تفسیر کا دیا۔ اس کے خلاف جب علماء اور وکلاء اور دینی حمیت رکھنے والے مسلمانوں نے مقدمے درج کرائے، بڑی مشکلوں سے جا کر مقدمے کا اندراج ہوا، FIR کٹی اور اس کو 23 جنوری 2023 کو گرفتار کروایا۔ ابھی 6 فروری کو موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کو رہا کر دیا اور جو فیصلہ دیا کہ جی پاکستان کے آرٹیکل 20 یعنی 20 میں ایک شق ہے امن عامہ اور اخلاق کے تابع قوانین، کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی، عمل کرنے اور اس کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر مذہبی گروہ اور ادارے کو اپنا ادارہ قائم کرنے اور اس کی دیکھ بھال کی اجازت ہے، تو اس شق کے تحت اس کو بھی اپنے مذہب کی پیروی، اس پر عمل کرنے اور اس کو بیان کرنے کا حق ہے۔ اس گروہ کو بھی اپنا ادارہ قائم کرنے اور اس کے دیکھ بھال کا حق ہے، لہٰذا اس کو رہا کر دیا جائے۔ اور دوسری شق یہ بتائی کہ چونکہ ایک قانون ہے پیراگراف 2 اور 3 کے اندر کہ یہ جو جرم اس نے کیا وہ کیا 2019 میں، اور یہ جو قانون بنا یہ 2021 میں بنا، تو اگر کوئی آدمی جرم پہلے کرتا ہے، قانون بعد میں لاگو ہوتا ہے، تو اس قانون کے بحاف اور بنیاد پر اس کو سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب اس نے جرم کیا تو وہ قانون نہیں تھا، سزا بھی اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ یہ چیف جسٹس صاحب کی 2 جسٹیفیکیشنز تھی جس کی بنیاد پر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اور چیف جسٹس صاحب نے جو ان کا وکیل تھا جس کا نام کریم الدین تھا، عثمان کریم الدین، اس کے دلائل تو پوری تفصیل سے سنیں، لیکن جو اسلام سرکاری وکیل تھا یا جو مدعی محمد حسن معاویہ کا وکیل شاہد تصور راؤ تھا، ان کی اس بات کو بھی مسترد کیا کہ 2 دن کیس ملتوی کیا جائے تاکہ ہم مکمل ریکارڈ جمع کر کے لے آئے، اور مدعی کے وکیل نے کہا کہ مجھے آج ہی نامزد کیا گیا ہے تو میں پوری تفصیلات لے کر 2 دن بعد آؤں گا، تو ان کی بات نہیں سنی گئی اور اس قادیانی وکیل کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ اب پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں یہ وضاحت کی گئی کہ یہ کوئی مذہب نہیں، اقلیت ہے، اور یہ اپنے آپ کو اقلیت مان لے، غیر مسلم مان لے تو پھر یہ اپنے مذہب کی پیروی اور تشہیر کر سکتے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، لہٰذا انہیں اپنے مذہب کو اسلام کہنے کی اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اور اپنی کتاب کو قرآن کہنے کی بالکل اجازت نہیں، اس کی تبلیغ اور تشہیر کی اجازت نہیں۔
اور دوسری بات کہ یہ قانون 2021 میں بنا تو قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ جو ایکٹ ہے 2011 میں بنا اور 2011 سے نافذ العمل ہے کہ ایسا کرنے والے کو 3 سال کی قید۔ 2021 میں تو اس میں ترمیم ہوئی کہ اب وہ 3 سال کی قید عمر قید ہو سکتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا بھی غلط کہ جرم پہلے ہوا قانون بعد میں بنا۔ قانون 2011 میں بنا اور جرم 2019 میں ہوا، 2021 میں تو ترمیم ہوئی۔